الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
الہی جب تلک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، میں رہوں یا نہ رہوں دعا ہے دل سے، میں رہوں یا نہ رہوں دعا ہے دل سے، عزت قرآن رہے اور عظمت اسلام رہے، اور میری یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، میرے اللہ میری یہ خواہش ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت قرآن کر جاؤں۔ محترم سامعین کرام، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحلیلات اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الرسل سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت واسطے، بے شمار لا تعداد درخت دے پتیاں تو ود کے، زمین دے ذرات تو ود کے درود و سلام ہو اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دا بہت بڑا بے حد شکر ہے کہ جس نے اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کرو کہ اللہ اج دی حاضری نو اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور قیامت دے دن اللہ ساڑے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے۔ میرے محترم بھائیوں، سوشل میڈیا تے تسی دیکھ چکے ہو کہ سویڈن دے اندر ایک بدبخت نے قرآن پاک دی توہین کیتی، اور یہ سارا کچھ ہویا ہے تے سویڈن حکومت دے کہن تے ہویا ہے۔ سب تو پہلے دعا کرو جس بدبخت نے قرآن نو جلایا ہے اونوں بھی اور سویڈن حکومت نو اللہ عبرت دا نشان بنا دے وے، ذلیل و رسوا کر دے وے، اللہ انہاں نو نیست و نابود کر دے وے جنہاں نے قرآن دی توہین کر کے مسلماناں دے جذبات نو ٹھیس پہنچائیے۔ اللہ انہاں ظالماں نو نیست و نابود کر دے، انہاں نو تباہ و برباد کر دے، جس طرح کہ انہاں نے قرآن دی توہین کیتی ہے۔ ساڈا حق بندا ہے کہ قرآن دی عظمت، قرآن دی شان، قرآن دے مقام نو بیان کریے تاکہ انہاں ظالماں نو پتہ چل جائے کہ مسلماناں دے دل دی اندر اسلام دی بھی عزت ہے اور قرآن دی بھی عزت ہے، قرآن دا بھی مقام ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، جس وقت تو لے کے
اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے، اج دی گل نہیں بلکہ اس وقت تو لے کے یہود و نصارہ نے اور مشرکین نے سر توڑ کوششاں کیتیاں اور قرآن دا کسے نہ کسے طریقے انکار کیتا تاکہ قرآن نو مٹا دیتا جائے، قرآن نو ختم کر دیتا جائے۔ پر اللہ آندے نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، قرآن نو نازل بھی میں کیتا ہے اور ان دی حفاظت بھی میں ہی کراں گا، قیامت دیاں دیواراں تک کوئی، بلکہ قرآن پاک نے اعلان فرمایا ہے جن انسان بھی کٹھے ہو کے قرآن نو مٹا نہیں سکتے، اور قرآن انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گا اور اللہ ان دی حفاظت کرے گا۔ انہاں ظالماں نے اج توہین نہیں کیتی، اندیاں وڈیریاں نے بھی توہین کیتی سی، اور مختلف انداز دے نال قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا، ہن اوندا انکار مختلف طریقیاں دے نال کیتا گیا۔ مشرکین مکہ کہن لگے کہ یہ کتاب اللہ دی طرفوں نازل شدہ نہیں، کتنے لکھے ہے؟ آؤ ذرا میں اللہ دا قرآن پڑھا اور انشاءاللہ آج میرے نال وعدہ کرو میں قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ تے تسی سبحان اللہ کہنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ قرآن دے دشمناں نو پتہ چل جائے کہ اسلام والے زندہ نے، اور انشاءاللہ ظالموں سن لو قیامت تے آ سکتی ہے لیکن مومنہ دے دلوں دے وچوں انشاءاللہ قرآن دی محبت نہیں نکل سکتی انشاءاللہ۔ آؤ ذرا پھر رب دا قرآن سنو۔ انہاں ظالماں نے اس وقت بھی انکار کیتا تے کس انداز نال کیتا؟ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے بل قالو اضغاث احلام بل افتراہ، انکار دا پہلا طریقہ کار مکے دیاں مشرکان دے سامنے جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پڑھیا، قرآن پڑھ کے سنایا، اے مکے دے کافران دے نے بل افتراہ، اے اللہ دی طرفوں نازل نہیں بلکہ نے خود بنا لیا ہے، اے رات نو بہ کے قرآن بنا لیندا ہے، دن نو سانو پڑھ کے سنا دیندا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اے مکے دیو کافرو مشرکو، تسی آندے ہو میرا نبی رات قرآن بناندا ہے دن نو سانو پڑھ کے سنا دیندا ہے، جاؤ میں رب دا چیلنج، اللہ پاک فرماندے نے کل ان کنتم، اللہ پاک فرماندے نے اگر تسی شک کردے ہو قرآن تے، آندے ہو جی یہ قرآن جناب رات نو پڑھ کے بہ کے بناندا تے دن نو سانو پڑھ کے سنا دیندا ہے، اللہ دا چیلنج سن لو۔ اللہ پاک فرماندے نے پھر قرآن جی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ، پتہ چل جاندا ہے تسی پڑھے لکھے بھی زیادہ، تساڈے کول علم بھی زیادہ، میرے قرآن جی ایک سورت ہی بنا کے لے آؤ، چیلنج قبول نہیں کر سکے۔ اللہ پاک فرماندے نے جے بنا نہیں سکے ہو تے بنا بھی نہیں سکو گے، اور جاؤ مشرکو تانوں قیامت تک چیلنج ہے، قیامت تک رب دا اعلان ہے کہ تسی ایک قرآن جی ایک سورت بنا کے دکھا دیو۔ اللہ پاک فرماندے نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تسی نہیں بنا سکے تے قیامت تک بنا بھی نہیں سکو گے۔ پتہ چلے ہے قرآن منظم من اللہ کتاب ہے، اللہ دی طرفوں نازل شدہ کتاب ہے۔ ایک اور الزام لگا دیتا ہے، آندے نے بل ہوا شاعر فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون،
آندے نے ایک کسے شاعر دا کلام ہے، کسے شاعر دا لکھے آیا کلام ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فل یاتنا بے آیاتن، جاؤ ایک آیت ہی لے کے آؤ، چلو شاعر دا کلام ہے نا تے ایک آیت لے کے آؤ، کما ارسل الاولون۔ اللہ پاک فرماندے نے جے شاعر دا کلام کہندے ہو تے پھر ایک جناب آیت ہی بنا کے تسی وکھا دیو۔ انکار کرن دا طریقہ ہے کدے ظالم کہہ رہے نے اپنی طرفوں بنایا، کدے آندے نے شاعر دا کلام ہے تے ایک اور طریقہ اپنا لیا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، اللہ اکبر اللہ، انہاں بدبختاں نے کوئی کسر نہیں چھڈی قرآن نو جھٹلان دی۔ آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھا، اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر انہاں بدبختاں دا تذکرہ کردیاں ہویا فرمایا، اور کس انداز دے نال فرمایا، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ اکبر اللہ، مختلف انداز دے نال قرآن نو مذاق بنا رہے نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہے ہے، انہاں ظالماں دے سامنے جدو قرآن پڑھیا جاندا ہے، اے قرآن نو مذاق بنایا کر دے، قرآن دا مذاق اڑایا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، اے قرآن دا مذاق اڑان دے تاکہ لوگ عام فام لوگ سمجھ جان کے قرآن سچی کتاب نہیں بلکہ جھوٹی کتاب ہے۔ اللہ اکبر اللہ، انکار دا ایک اور طریقہ کار اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَاتَّقُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ میرے نبی قرآن پڑھتے نے تے مکے والے آندے نے لا تسمعوا لہذا القرآن، لا تسمعوا لہذا القرآن، آندے نے او لوگو ادا قرآن نہ سنیا جے، اندے قرآن وال توجہ نہ کرو، ایندا قرآن نہ سنو، لا تسمعوا لہذا القرآن واتقوا فیہ لعلکم تغلبون۔ ایندے کولو بچو، ایندے کولو بچ کے رہو، تسی غالب آ جاؤ گے، اور غالب انج نہیں آندے۔ قرآن جنہ لوگاں نے چھوڑ دیتا اللہ نے انہوں نے ذلیل و رسوا کر دیتا۔ اینا دی سوچ ہے لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن نہ سنو تے تسی کامیاب ہو جاؤ گے، تسی غالب آ جاؤ گے۔ آسمان دا رب کی آندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے جنہ لوگاں نے قرآن نو چھڈ دیتا اللہ نے انہاں نو ذلیل کر دیتا۔ اللہ پاک دا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ پاک اس کتاب دی وجہ تو، اس قرآن دی وجہ تو کئیاں لوگاں نو عزت عطا کر دینے، کئیاں لوگاں نو مقام عطا کر دینے، تے کئیاں نو دی وجہ تو ذلیل کر دیندے نے۔ انہاں نو ذلیل کر دینے جنہاں نو قرآن نو چھڈ دیتا ہے، جنہاں نے قرآن نو بھلا دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اگر عزت چاہندے ہو، مقام چاہندے ہو تے پھر قرآن نو سینے نال لگا لو، قرآن
نال پیار کر لو، قرآن نو پڑھیا کرو، قرآن نال محبت کریا کرو۔ آؤ ذرا میں قرآن دی عظمت شان نو بیان فرماواں۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن دی عظمت نو، اپنے قرآن دی شان نو اس انداز دے نال بیان فرمایا، فرمایا وما کان لہا وما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اللہ پاک فرماندے نے اے جڑی کتاب ہے نا، اے بناوٹی کتاب نہیں، اے بناوٹی کتاب نہیں، اے تے اللہ دی طرفوں نازل ہوئی ہے، من رب العالمین، اے ساری کائنات دے رب نے نازل فرمائی ہے۔ اور نازل کر کے نا کتاب نو تے بڑے پیارے انداز دے نال لوگاں دے سامنے اعلان کر دیتا، فرمایا الف لام میم۔ یار تسی سبحان اللہ کہو گے تے گل چلنی ہے، اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ تسی، ماشاءاللہ اگے آؤ، قرآن محبت نہ سنو یار۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ پاک نے قرآن نو نازل فرمایا، اور میں تھوڑا جا قرآن والا غور کراں۔ قرآن عظمت والی کتاب، دوسریاں کتاباں بھی آسمان تو آئیاں، تورات بھی آسمان تو آئی، انجیل بھی آسمان تو آئی، زبور بھی آسمان تو آئی، صحیفے بھی آسمان تو آئے، اور قرآن بھی میرے رب نے نازل فرمایا۔ نازل فرمان تو بعد تورات پڑھو گے کتے نہیں لکھیا لا ریب فیہ، انجیل پڑھو گے لا ریب فیہ دے الفاظ نہیں، زبور پڑھو گے لا ریب فیہ دے الفاظ نہیں۔ جدو قرآن دیاں باریاں آئیاں، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، ان دے اندر کوئی شک نہیں جے۔ تورات دی ذمہ داری رب نے نہیں لئی، انجیل دی ذمہ داری رب نے لئی، نازل کر دیتی ہے۔ زبور دی ذمہ داری رب نے نہیں لئی، بلکہ نہ ظالماں نے بڑیاں بڑیاں تحریفاں کر لیاں۔ انجیل دا اصلی نسخہ نہیں مل رہا، تورات دا اصلی نسخہ نہیں ملے گا، زبور دا اصلی نسخہ بہت مشکل مل رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں نے تحریف کر لی ہے، قرآن دیاں باریاں آئیاں۔ اللہ پاک فرماتے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ دے نے نو نازل میں کیتا ہے، حالانکہ تورات بھی تے رب نے نازل فرمائی ہے، انجیل بھی تے رب نے نازل فرمائی ہے، زبور بھی تے رب نے نازل فرمائی ہے، پر جدو قرآن دیاں باریاں آئیاں، اللہ پاک فرما دے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے دی حفاظت دا ذمہ میں لیا ہے، میں دی حفاظت کر کے وکھاواں گا۔ اور یارو میں تے پڑھیا تاریخ دیاں کتاباں دے اندر ایک بہت بڑا ظالم حکمران گزرے ہے جدا نام ہلاکو خان ہے، چنگیز خان، ہلاکو خان۔ اے بدبخت دو بڑے ظالم حکمران گزرے نے، انہاں نے اعلان کر دیتا ہے جتھے جتھے جناب قرآن دے صحیفے موجود نے انہاں نو اٹھا لو تے دریا دے اندر پھینک دیو، دریا دے اندر سٹ دیو۔ اندیاں فوجاں جناب مسجداں دے اندر داخل ہو رہیاں نے، انہاں نے صحیفے پکڑ لینے قرآن دے تے پکڑ پکڑ کے دریا دے اندر سٹی جا رہے نے۔ ایک مسجد دے اندر پہنچے نے، ایک نبینہ حافظ قرآن پہ پڑھدا ہے، ایک نبینہ حافظ زبانی قرآن پڑھدا پہ ہے۔ اے فوج دا جرنل نے انہیں اعلان کر دیتا اپنے ہاتھ روک لو، قرآن
قرآن جتھے پے پے رہندے ہو کوئی قرآن نو ہاتھ نہ لائے۔ انہیں جناب پیچھے پیغام بھیج دیتا ہلاکو خان دے کول، کہن لگا بادشاہ جی اسی ایک مسجد دے اندر موجود ہیں، اوتھے جناب اسی قرآن نو نہیں پکڑیا بلکہ ایک حافظ قرآن ویکھے ہے، او نبینا اکھاں تو نبینا تے قرآن پڑھ رہے ہے۔ اے بادشاہ انہاں صحیفیاں دے اندروں تے قرآن ختم کر لیں گا، انہاں دے دلاں وچوں قرآن کنج ختم کرے گا، انہاں دے دلاں دے اندر قرآن محفوظ ہو چکے ہے، اینو کیویں تو کڈ سکے گا؟ کیونکہ قرآن نے آکے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جدوں تک حافظ زندہ ہے قرآن بھی زندہ رہے گا، جدوں تک اوندا سا چل دے اندے دل دے اندر قرآن محفوظ ہے، وہ قرآن پڑھدا جائے گا، اللہ رب العالمین اپنی رحمتاں دا نزول کردا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ، اللہ پاک دا قرآن کیوں نہ عظمت والا ہوئے؟ میں تھوڑا جا جدوں مطالعہ کیتا، تھوڑا جا پڑھیا قرآن دی جناب کیوں اللہ نے انہوں انی عظمت عطا فرمائی، کیوں انہاں مقام عطا فرمایا ہے؟ جدوں میں تھوڑا جا غور کیتا تے پتا چلے آئے یارو قرآن جڑا نازل کرن والا کون ہے؟ آؤ میں قرآن پڑھا، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کن نے نازل کیتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ او ساری کائنات دا رب جن نے قرآن نازل کیتا ہے، جس طرح قرآن جس طرح رحمان اللہ اس طرح قرآن بھی اللہ، کیونکہ قرآن کندہ کلام ہے؟ اللہ دا، تے رب دی ذات اللہ تے قرآن بھی اللہ۔ پھر میں تھوڑا جا غور کیتا، اللہ سونیا قرآن نو انی عظمتاں کیوں عطا کیتیاں نہیں؟ اللہ پاکی کتاباں بھی تے تیری آئینے نہ، اللہ قرآن نو یہ مقام کیوں ملیا؟ جدو میں غور کیتا پتا چلے آئے قرآن نو لیان والا کون ہے؟ جناب جبریل۔ اللہ پاک فرماندے نے جبریل سارے فرشتیاں دا سردار ہے، اللہ سونیا تورات بھی تے جبریل لے کے آیا ہے، اللہ انجیل بھی تے جبریل لے کے آیا ہے، اللہ زبور بھی تے جناب داؤد تے جناب جبریل لے کے آئے، اللہ ان دے اندر مقام والی کیڑی گل ہے؟ میں ذرا تھوڑا جا ہور غور کیتا ہے، اللہ قرآن کندے تے آیا ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب میں ضرور غور کرنا وا یارو پتا چل دے جس نبی تے قرآن آیا وہ نبی سارے نبیاں نالو اللہ، اس واسطے قرآن نو مقام ملیا ہے، جس نبی تے آیا وہ سارے نبیاں نالو اللہ۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ او نبی سارے نبیاں نالوں اللہ، اللہ سونے اے تے پتا چل گیا کہ تو بھی آلہ تیرا نبی بھی آلہ۔ اللہ سونے ہور کی خصوصیت ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے قرآن نو عظمت کیوں ملی، قرآن نو شان کیوں ملی؟ کیونکہ جس مہینے دے اندر آیا فرمایا شہر رمضان الذی، قرآن سنتے دل کردا ہے کہ نہیں؟ پھر سبحان اللہ بھی پڑھ دے جاؤ نا ماشاءاللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ پاک فرماندے نے تانوں پتہ ہے قرآن کیڑے مہینے دے اندر آیا؟ او مہینہ سارے مہینیاں دا سردار ہے، میں اس مہینے دے اندر قرآن مکمل کر کے دسیا ہے وے
جس طرح مہینہ آلہ ہے اس طرح قرآن بھی آلہ، قرآن بھی عظمت والا۔ اللہ سونے ہور اینو شانہ کیویں عطا کیتیاں نہیں، میں جدو تھوڑا جا قرآن تے غور کیتا پتہ چلدا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے مہینہ پتہ جے کیڑا ہے؟ رمضان دا مہینہ۔ اللہ پاک فرماندے نے اللہ سونے رمضان دا پہلا روزہ دوسرا روزہ اللہ سارا مہینہ ہی افضل ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے ہاں ہے تے سارا افضل مہینہ ہے، پر جیڑیاں آخری راتاں نے سبحان اللہ جیڑیاں آخری راتاں نے جنہاں نو تاک راتاں کہا جاندا ہے او اس تو زیادہ عظمت والیاں۔ اللہ نے انہاں راتاں نو اتنی عظمت عطا فرمائی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ پاک فرماندے نے رمضان دا مہینہ سارا مہینہ ہی آلہ ہے، پر جیڑیاں آخری راتاں دے اندر تاک رات میں بنا چھڈی ہے، جیڑا بندہ اس رات دے اندر ایک دن جا کے عبادت کر لے گا میں 1000 مہینے دی عبادت دا ثواب دے چھڈاں گا۔ سارے مہینے نالوں او رات میں اللہ بنائی ہے، او رات عظمت والی بنائی ہے۔ اللہ سونیا ٹھیک ہے تے مہینے دی گل ہے، اللہ پاک فرماندے نے نہیں اس تاک رات دے اندر ہی میں اپنا قرآن مکمل کر چھڑے ہے۔ عظمت کیویں نہ ملے، مقام کیویں نہ ملے۔ اللہ پاک فرماندے نے تانوں پتہ ہے جتھے قرآن میں نازل کیتے ہیں، جتھے قرآن آیا ہے اس شہر دے تذکرے اللہ پاک فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اور یارو جس شہر دے اندر قرآن آیا اللہ نے اس شہر دیاں قسماں کھائیاں، او شہر بھی اللہ، جس نبی تے قرآن آیا او نبی بھی اللہ، جس رات تے قرآن آیا او رات بھی اللہ، جس مہینے دے اندر قرآن آیا او مہینہ بھی اللہ۔ جیڑی ذات نازل کرنے والی ہے او ذات سب نالوں اللہ تے قرآن بھی سب نالوں او ذات بھی اللہ تے قرآن بھی اللہ۔ اور انشاءاللہ جنی مرضی کوشش کر لو قرآن نو مٹان دی، قرآن نو تسی مٹا سکدے۔ یار میں بڑا سوچنا وا کہ جدوں توہین ہوندی ہے قرآن دی ہوندی، جدوں جلاندے ہو قرآن نو جلاندے ہو یہودیو عیسائیو بدبختو، تسی قرآن دے کیوں دشمن جے؟ قرآن نے تہاڈا کی بگاڑیا ہے؟ کیوں جی؟ اور قرآن انبیاء دی عزت دی حفاظت کردا ہے، قرآن انبیاء دی عزت دی۔ تھوڑا جا ذرا نا انہاں دیاں کتاباں تے غور کریے، انہاں دیاں کتاباں تے ذرا غور کریے جڑی تحریف کر دتیاں گئیاں نے۔ میں اے بات کہن لگا وا کہ انہاں دی تحریف شدہ کتاباں دے اندر نہ نبی دی عزت محفوظ، نہ اللہ دی عزت محفوظ، رب دی بھی توہین ہے، انبیاء دی بھی توہین ہے۔ تے جدو دشمن بندے نے قرآن دے بندے نے، جدو جلاندے ہو قرآن جلاندے ہو، اور قرآن تا رب دی عزت دی بھی حفاظت کرتا ہے اور انبیاء دی عزت دی بھی حفاظت کرتا ہے۔ آج چند صفحے تیری کتاب تے پڑھا، اللہ اکبر اللہ۔ پھر سوچے آجے کہ قرآن غلط ہے یا تہاڈیاں کتاباں؟ قرآن نے ظلم کیتا ہے یا آخر ویکھو نا کسے بندے کوئی قصور ہوئے، کوئی غلطی ہوئے، سزا انہوں پھر دیتی جاندی ہے۔ تسی قرآن نو پھر کیوں جلاندے ہو؟ کیوں قرآن دے دشمن ہو؟ تیریاں کتاباں دے اندر تورات دے ذرا صفحات تے غور کرو، بابو پیدائش دے اندر انہاں دیاں کتاباں دا حوالہ پیغمبر گزرے نے سیدنا نوح علیہ السلام، کتاب دے اندر لکھے ہے
کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے جناب باغ لایا انگوراں دا باغ لا کے تے پھر انہوں نے کام کی شروع کر لیا، ان دی شراب بنانا شروع کر دیتی۔ انگوراں دی شراب کون بنا رہے نے؟ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ اے کنہ دی کتاب دا حوالہ تورات دا یہودیو، تہاڈیاں کتاباں دے اندر نبی دی عزت محفوظ نہیں۔ تھوڑا جا کے چلیے، کتاب دے اندر لکھے ہے کہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام انگوراں دا باغ لگاندے نے، لگان تو بعد انگوراں دی شراب بناندے نے تے شراب خود بھی پیندے نے تے باقیاں نو بھی پلاندے نے۔ اللہ میری توبہ! تے شراب پی کے سیدنا نوح علیہ السلام پھر اپنے کپڑے لا دیندے سن تے لوگاں دے سامنے آ جاندے سن، اور تیریاں کتاباں دا حوالہ، تیریاں کتاباں فحاشی تے اتار نبی دی توہین کر دیاں نے، نبی دی گستاخی کر دیاں نے۔ میں تینوں اپنا قرآن سناواں، سیدنا نوح علیہ السلام دا واقعہ، سیدنا نوح علیہ السلام دا تذکرہ قرآن دے اندر 43 مرتبہ آیا ہے۔ کنی دفعہ جی؟ 43 مرتبہ سیدنا نوح علیہ السلام دا تذکرہ رب دے قرآن وچ آیا ہے۔ آؤ جے میرے قرآن نے توہین کیتی ہے سیدنا نوح علیہ السلام دی تے قرآن نو جلا دیو، جے تیریاں کتاباں توہین کرن اگ لا کے ساڑ دے جدیاں کتاباں نو۔ اللہ اکبر اللہ! میرا قرآن کی کہندا ہے، اللہ پاک نے سیدنا نوح علیہ السلام دا تذکرہ کردیاں فرمایا ان اللہ اصطفی آدم، ان اللہ اصطفی آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ پاک فرماندے نے میں تے چن لیا ہے کنوں؟ حضرت آدم علیہ السلام نو کنوں پسند فرمایا ہے؟ میں اپنے پیارے پیغمبر نوح نو پسند فرما لیا ہے۔ میں کنوں پسند فرمایا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو چن لیا ہے۔ وہ آل عمران، آل عمران نو میں پسند کر لیا، جہان والیاں تے انہاں نو میں عظمت عطا کر دیتی، انہاں نو میں نبی بنا دیتا۔ پتہ چلدا ہے جدوں پیارے نوح دا تذکرہ قرآن نے کیتا اوندے تے الزام نہیں لایا، بلکہ جناب نوح علیہ السلام دی عزت دی حفاظت قرآن کر رہا ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک جناب نوح علیہ السلام دا تذکرہ کردیاں فرما رہے نے، قیلا یا نوح بت بسلام منا و برکات علیک، سلام علی نوح فی العالمین۔ سبحان اللہ، صدقے جاواں، اللہ پاک فرماندے نے سلام علی نوح، سلامتیاں ہون میرے پیغمبر نوح تے، جہان دے اتے اللہ دیاں رحمتاں ہون کندے تے؟ جناب نوح علیہ السلام تے۔ جناب نوح علیہ السلام دا تذکرہ قرآن دے اندر ہے، کس انداز دے نال اللہ سلامتیاں بھیج رہا ہے جناب نوح علیہ السلام تے۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ پاک فرماندے نے انہو کان عبدا شکورا، اللہ پاک فرماتے نے میرے نوح علیہ السلام شکر کرنے والے بندے سن۔ میں پوچھنا چاہنا، اور یہودیوں عیسائیوں ساڈے قرآن دی توہین کردے ہو، کیوں قرآن نو جلاندے ہو؟ کیوں قرآن نو جلاندے ہو؟ تیریاں کتاباں دے اندر تے لکھے ہیں جناب نوح علیہ السلام نعوذ باللہ شراب پیندے سن۔ جناب نوح علیہ السلام شراب پی کے لوگاں دے سامنے کپڑے اتار کے آندے سن۔ اے نبی دی عزت نہیں بلکہ نبی دی توہین۔ میرے قرآن نے کیا کہ سلام علی نوح انہو کان عبدا شکورا، اللہ سلامتیاں بھیج رہے نے جناب نوح علیہ السلام تے۔ میں پوچھنا چاہنا، تو جدو جلانا ہے قرآن نو جلانا ہے، جدو توہین کرنا ہے قرآن دی کرنا ہے، ظالمہ اپنیاں کتاباں نو اگ کیوں نہیں لاندے جنہ دے اندر پیغمبراں دی توہین موجود ہے؟ میرے قرآن نے پیغمبراں دی عزت دا دفاع کیتا ہے۔ پتہ چلدا ہے قرآن سچی کتاب ہے، قرآن سچی کتاب ہے، اور
انشاءاللہ پیغمبراں دی حفاظت کرتی رہے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تیرے معاشرے دے اندر جیڑا گند موجود ہے انشاءاللہ قرآن دی مخالفت کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اصل تے تکلیف یہی ہے نا کہ ساڈیاں کتاباں دے اندر کچھ لکھے ہے تے قرآن کچھ کہندا ہے۔ تھوڑا جا آگے ہور چلیے، انجیل دا صفحہ نمبر 17 پڑھو۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب نوح جناب ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ کردیاں ہویاں انجیل دی پوری صفحے دے بات لکھی ہے، پڑھو 17 نمبر صفحہ باب الپدائش دے وچ پڑھ کے دیکھو انہاں ظالماں عیسائیاں نے کس طرح جناب پیغمبران دی توہین کی تھی۔ کہن لگے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام گھر دے اندر موجود نے، آسمان تو 2 فرشتے آئے، کس واسطے ایسن؟ سیدنا لوط علیہ السلام دی بستی نو تباہ کرنا واسطے۔ آسمان تو 2 فرشتے آئے سیدنا لوط علیہ السلام دی بستی نو تباہ کرنے واسطے۔ فرشتے پہلے کدھر گئے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملاقات ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ وہ انسانی شکلیں چاہے سن، کہنے لگے جی میں کھانا بنانا، گھر گئے بچڑا ذبح کیتا، لیا کے پکا کے اگے رکھیا تے انہاں آکھیا بھی اسی کھانا۔ انہاں دی کتاب کی کہندی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھانا اگے رکھ کے اوتھے جا کے دور جا کے کھڑے ہو گئے تے انہاں نوں ویکھ رہے سن بھی ایک کھا نہیں رہے، ایک کھا نہیں رہے۔ خیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گیا کہ انسان نہیں بلکہ فرشتے نے۔ کدھر آئے ہو؟ خیر اسی آئے ہیں اس واسطے جناب اسی لوط علیہ السلام دی بستی نو تباہ کرنے واسطے آئے ہیں۔ اللہ دا آرڈر ہو گیا ہے اس بستی نو زمین تو چک کے آسمان تے لے جاؤ، اتو گرا دیو، کیونکہ انہاں دے اندر فحاشی ہے، انہاں دے اندر فحاشی پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایسا گناہ موجود ہے جڑا انسان کہن لگیاں بھی شرماندہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہاں دے اندر گناہ پایا جاندہ ہے، اللہ نے آرڈر کر دیتا ہے انہاں دی بستی نو زمین تو چک کے آسمان تے لے آؤ، آسمان تو الٹا کر کے سٹ دیو، اسی تے اس بستی نو تباہ کرنے واسطے آئے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ جناب لوط علیہ السلام کو چلے گئے، سیدنا لوط علیہ السلام نو آرڈر ہویا، سیدنا لوط علیہ السلام اپنیاں 2 بیٹیاں نو لے کے جناب اس بستی دے وچوں نکل جاندے نے۔ آؤ ذرا تھوڑی جی توجہ کرو، انہاں بدبختاں نے کس طرح نبیاں دی توہین کی تھی، کس طرح انہاں دیاں کتاباں دے اندر گند موجود ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سیدنا لوط علیہ السلام نو پیغمبراں نے کہہ دیتا اپنیاں بیٹیاں نو نال لے لو، اے بستی چوں نکل جاؤ، کیونکہ اسی اللہ دے حکم دے نال اس بستی نو تباہ کرن لگے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام نکلے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انجیل دے لفظ پڑھ رہا ہاں، انجیل دے ترجمہ کر رہا ہاں، انہاں دے جناب نکلے نا جناب لوط علیہ السلام اوتھے جناب باہر ایک غار دے اندر پناہ لے لیندے نے۔ بستی تباہ ہون والی ہے، بستی نو جناب انہاں نے تباہ کر دینا۔ سیدنا لوط علیہ السلام ایک غار دے اندر پناہ لے لیندے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ میری توبہ، اگلی گل کرن لگیاں میری زبان لٹکھڑا رہی ہے، میرا دل نہیں کر رہا کہ میں تواڈے سامنے بیان کراں جس طرح انہاں ظالماں عیسائیاں انہاں یہودیاں بے ایماناں نے انبیاء دی توہین کی تھی۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اس واسطے بیان کر رہا ہاں تاکہ ساریاں نو پتہ چل جائے، انہاں بدبختاں نو پتہ چل جائے لوگوں قرآن سچا ہے، قرآن سچا ہے، انہاں دیاں کتاباں غلط نے، انہاں ظالماں نے اپنیاں کتاباں تے پردے پان واسطے قرآن نو چلاندے ہو۔ میں پوچھنا چاہنا وا تسی نبیاں دی توہین کرو، تسی سچے، تہاڈیاں کتاباں سچیاں، قرآن نبی دی عزت دا دفاع کرے، پھر انہاں نو کیوں جلاندے ہو، پھر قرآن نو کیوں ساڑ دے ہو؟ اللہ میری توبہ۔ آ تیریاں کتاباں دے اندر لکھے ہے کہ سیدنا لوط علیہ السلام نے سوچیا میری ہن اگاں نسل کیویں چلے گی، میری بیوی تے پیچھے تباہ و برباد ہو گئی ہے، انہیں ہن کی کیتا؟ اللہ میری توبہ۔ رب دا پیغمبر ہے، اپنیاں بیٹیاں دے نال فحاشی کردا ہے، اپنیاں بیٹیاں دے نال زنا کردا ہے، اگوں جناب نسل چل پیندی ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اے تیری کتاب دے اندر موجود ہے، تو توہین کرے انبیاء دی، تو سچے دا سچا، پھر جناب تو قرآن نو کیوں جلانا ہے؟ حالانکہ قرآن کی کہہ رہے انبیاء دے بارے؟ اللہ پاک فرماندے
نے ولوتن اذ قالا لقومہ اتاتون الفاحشۃ وانتم تبصرون انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم تجہلون۔ قرآن نے بڑے پیارے انداز دے نال سیدنا لوط علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے، اور جڑے خود برائی تو اپنی قوم نو منع کر رہے نے، تو اس پیغمبر تے الزام لگانا ہے کہ انہوں نے اپنیاں بیٹیاں نال نعوذ باللہ فحاشی کیتی، ظالمہ پیغمبراں دا گستاخ تو ہوئے اور جلاندہ قرآن نو ہے۔ توہین قرآن دی کرنا ہے، غلط مسلماناں نو کہنا ہے۔ ساڈا تے عقیدہ الحمدللہ الحمدللہ یہ پہلے انبیاء بھی برحق نے اور ساڈے نبی سارے نبیاں دے سردار نے، ساڈا تے انہاں تے بھی ایمان ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے بھائی، قرآن سچی کتاب ہے۔ قرآن پچھلے دنوں نا برطانیہ دے اندر عیسائیاں دا تے مسلماناں دا مناظرہ ہویا، ان دے اندر نا عیسائی پادری کہن لگا مسلمان مناظر نو کہ لمے چوڑے جھگڑیاں نو چھڈو، تسی سچے جے یا اسی سچے ہاں، انج کرنے ہاں، جے مسلمانوں تہاڈا قرآن سچا ہے، تہاڈا نبی سچا ہے، انہیں ایک نا زہر دی شیشی رکھی سی ایڈی کو نا، بڑی خطرناک زہر، اے پی لے، جے تو بچ گیا تے اسی سمجھاں گے تہاڈا قرآن بھی سچا ہے، محمد رسول اللہ بھی۔ مسلمان مناظر کہن لگا اورے کرو، انہیں پڑھی بسم اللہ دے ساری دی ساری شیشی پی گیا، کیونکہ مسلمان دا عقیدہ کی ہے، ان دے اندر کوئی کسی قسم دی گنجائش پی گیا انہوں سر درد بھی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ دہلی دا چاندنی چوک عیسائی پادری چوک دے اندر کھڑا ہو کے اعلان کر رہے ہیں مسلمانوں میدان دے اندر آؤ، اگ جلانے ہم، تسی اپنا قرآن اگ دے اندر سڑ دیو، میں اپنی انجیل سڑ دینا وا، جڑی کتاب سچی ہوئے گی وہ بچ جائے گی، جڑی جھوٹی ہوئے گی جل جائے گی۔ مسلمان جناب سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ان دے کول گئے کہ عیسائی پادری ہے چیلنج کر رہے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آئے، کہن لگے عیسائی کتاباں دا کی قصور ہے، کتاباں دی کی غلطی ہے، تہاڈی کتاب ہوئے یا میری کتاب ہوئے، انہاں دا کی قصور ہے، آج جلا اگ، اگ دے اندر میں بھی چھلانگ لگانا، تو بھی لگا، جڑا سچا ہوئے گا بچ جائے گا، جڑا جھوٹا ہوئے گا مر جائے گا۔ عیسائی کہنے لگا مینوں پتہ ہوندا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے عالم اجے تک موجود نے تے میں کدے مسلمانوں نو چیلنج نہ کرتا۔ میرے بھائیوں، سچی کتاب قرآن ہے، سچی کتاب کیوں جلاندے ہو قرآن نو، کی دشمنی ہے قرآن دے نال؟ اور تسی تے رب نو معاف نہیں کیتا، اور یہودیوں عیسائیوں تسی او بدبخت لوگ ہو جنہاں نے رب دی توہین کیتی، رب دی توہین کیتی۔ اللہ رب العالمین دا قرآن اللہ پاک فرماندے نے من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ پاک فرماندے نے مینوں قرضے حسنا دیو۔ قرضے حسنا دا مطلب کی ہے؟ مینوں قرضہ دیو، یارو رب نو قرضے دی ضرورت، رب نو قرضے دی ضرورت کوئی نہیں، اللہ دے نے مینوں قرضہ دیو۔ اللہ نے اس واسطے کہ میرے دین واسطے خرچ کرو میں تانوں ہور دیاں گا۔ میرے پاک پیغمبر دا ایک صحابی سیدنا ابو بکر صدیق کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق دی گل آ گئی رضی اللہ تعالی
پڑھ لو یار، رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے مدینے دے اندر جا رہے نے، ایک یہودی عالم اے اپنے جناب سامعین نو اکٹھیاں کر کے تورات دا درس دے رہے ہے تے نال انی گل کہہ رہے ہے، اور لوگوں مسلماناں دا رب غریب ہو گیا ہے، اللہ میری توبہ، مسلماناں دا رب فقیر ہو گیا ہے، اللہ نو فقیر کہنا، اللہ نو غریب کہنا ہے رب دی بہت بڑی توہین ہے۔ رب کردے منگدا پیا، آ ویکھو نا قرآن مسلماناں دا او کی آندا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ پاک کردے پیا منگدا ہے، اللہ اکبر اللہ۔ اے یہودی عالم اپنے جناب اپنے ساتھیاں نو کہہ رہے ہیں، وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، اے کہندا جناب یہودیاں نے کہہ دیتا ہے اللہ دا ہاتھ بڑا جناب کنجوس ہے، اللہ کنجوس ہے، اسی غنی ہیں، نعوذ باللہ اللہ دی توہین کر رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق دے کنا چ گل پہ گئی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی جناب سیدھے مدرسے چلے گئے، جا کے یہودی عالم نو زور کے تماچا مارے آئے، خبردار اپنی گندی زبان دے وچوں اگر دوبارہ میرے اللہ دی توہین کی تھی میں تیرا سر قلم کر دیاں گا، انی گل جناب کہہ کے واپس آ جاندے نے۔ یہودی مل کے آئے نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے، آ کے کہن لگے جی تواڈے یار ابو بکر صدیق نے ساڈے عالم نو تماچا مارے ہے، اسی بدلہ لینا چاہنے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے سیدنا ابو بکر صدیق نو بلایا، آپ فرماندے نے ابو بکر اج جناب انہاں دے عالم نو تماچا مارے ہے، ہاں یا رسول اللہ مارے ہے، وجہ کی ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر جی انہاں نے رب دی توہین کیتی ہے، اللہ دی توہین کردے نے ظالم، اللہ دی گستاخی کیتی، میرے کو برداشت نہیں ہویا، میں رب دی توہین برداشت نہیں کر سکتا، میری جان جاندی ہے تے چلی جائے، میں رب دی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ، کہن لگے جی مینوں غصہ آیا ہے، میں تماچا مارے ہے۔ اے یہودی کہن لگے ابو بکر جھوٹ بولدا ہے، استغفر اللہ، کہن لگے ابو بکر جھوٹ بولدا، ساڈے عالم نے تے گل کیتی کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر تیرا کوئی گواہ بھی ہے کہ کوئی نہیں، لیا گواہ اپنا پیش کر۔ سونے اوتے سارے یہودی سن اور میرے کول گواہ کوئی نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ابو بکر یا گواہ پیش کر یا بدلہ دین واسطے تیار ہو جا۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر دی زبان وچوں نے لفظ سنے، ابو بکر جناب ابو بکر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے۔ سیدنا ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے، آندے نے اللہ دے نبی جی نے ایک گل کیتی ہے تے میں تماچا مارے ہے۔ اے یہودی بار بار کہی جا رہے نے اے جناب ساڈے عالم نے گل نہیں کیتی، تواڈے یار ابو بکر صدیق نے ساڈے عالم دی توہین کیتی ہے۔ میرے پاک پیغمبر آندے نے ابو بکر صدیق اے عدالت ویکھ لے کیڑی ہے، ایتھے تے انصاف ہونا ہے، ایتھے یار دا خیال نہیں رکھیا جائے گا، ایتھے اللہ دیاں حداں دا خیال رکھیا جائے گا۔ ابو بکر اٹھ کھڑا ہو جاؤ، بدلہ دین واسطے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ، سناٹا چھا جاندا ہے صحابہ دے اندر۔ تانوں پتہ ہے نا ابو بکر دے چہرے تے تماچا میں لگ جاندا ہے، خدا دی قسم قیامت تک ابو بکر دی عزت ختم ہو جاندی نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پاک پیغمبر اوتھے ہی موجود نے، آسمان تو قرآن آیا، اللہ پاک نے آسمان تو قرآن نازل کیتا، فرمایا جبریل جلدی جا، کی ہویا جے زمین تے ابو بکر دے گواہ ختم ہو گئے نے، میں آسمان تو رب گواہی دے رہا ہاں، لقد سمع اللہ قول الذی، اللہ پاک فرماندے نے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ پاک نے جناب جبریل نو بھیجیا، سونیا فیصلہ کرن تو پہلے رب دا پیغام سن لو۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا جڑے تواڈے کول یہودی آئے نے، میں ساری کائنات دا رب گواہی دے رہا، ابو بکر صدیق دا گواہ میں بن گیا وا۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا انہاں نے جڑی گل کیتی اللہ فقیر ہے تے اسی غنی ہاں، اللہ کر دے منگدا ہے ساڈے کولوں۔ انہاں دی عالم نے گل کیتی ہے، ابو بکر نے تاں تماچا مارے ہے، اور اگلی گل بھی سن لو سونیا قیامت تک میرا قانون ہے، جڑا رب دی توہین کرے گا، جڑا علاج ابو بکر صدیق نے کیتا ہے اوندا علاج یہی ہوئے گا، کوئی قصاص نہیں، جڑا رب دی توہین کرے اوندا حال یہی ہوئے گا۔ میرے بھائیوں
میری تیری ذمہ داری ہے کہ اسی قرآن نال جنی وہ توہین کرتے نے اسی قرآن نال محبت کریے، قرآن نال پیار کریے۔ کیوں جی؟ قرآن نو زیادہ تو زیادہ پڑھیے، قرآن نو سینے لگائیے۔ اللہ اکبر اللہ، اے تے ساڈی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ رحمت کرے پاکستان دے حال تے، اللہ نیست و نابود کرے ایسے حکمراناں نو۔ فواد چودھری الیکشن کمیشن دی توہین کرے، قانون حرکت چاہتا ہے، آندا ہے کہ نہیں آندا جی؟ اور تہاڈا فواد چودھری الیکشن کمیشن دی توہین کرے، اسلام آباد دی پولیس، لاہور دی پولیس، حکومت جناب حرکت چائی، انہوں گرفتار کیتا۔ کیوں گرفتار کیتا؟ انہیں جناب الیکشن کمیشن دی توہین کیتی ہے، اور ساری کائنات دے رب دے قرآن دی توہین ہوئے، قانون بھی خاموش، صحافی بھی خاموش۔ یارو ایک وقت آئے گا اللہ دی عدالت وچ فیصلہ جانا ہے، اے رب دا قرآن ہوئے گا تہاڈا گریبان ہوئے گا۔ جے کچھ نہیں کر سکتے تے آواز تے اٹھاؤ نا۔ اللہ اکبر اللہ، نبی دی توہین ہو رہی ہے، وہ تے سارے ہی چپ نے۔ تہاڈے کسے بندے دی توہین ہوئے ادو تانوں ساریاں گلاں یاد آ جاندیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، اس ملک دے دعا کرو اللہ اس ملک دی حال تے رحم فرمائے، کتے ساڈے تے رب دا عذاب نہ آ جائے۔ اللہ دا قرآن ہے، انہاں دے خلاف احتجاج دے اندر شامل ہوو، اور احتجاج ہو رہے ہیں انشاءاللہ جمعے تو بعد۔ کیوں جی؟ شامل ہوو گے نا انشاءاللہ؟ یار اسی رب نو قیامت والے دن اے تے کہہ سکاں گے اللہ جنہیں جوگے ایسا کیتا ہے، جنہیں جوگے ایسا کر سکتے سی کر رہے ہیں، اور اللہ آسمان تے انشاءاللہ ویکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ جمعے تو بعد اپنے ایتھے ریگل چوکوں انشاءاللہ احتجاج ہونا ہے، سارے ساتھیوں دے شامل ہوو گے نا انشاءاللہ۔ اور انہاں ظالمانوں احتجاج دے ذریعے، قلم و کرتاس دے ذریعے، زبان دے ذریعے انہاں تک پیغام پہنچا دیو کہ انشاءاللہ مسلمان زندہ نے مسلمان، اور جیڑا بدبخت قرآن دی توہین کرے گا انشاءاللہ اوندوں دنیا تے رہن دا کوئی حق نہیں۔ اسی انشاءاللہ رات نو اٹھ کے قرآن پڑھ پھر اللہ کے دعا کر، اللہ انہاں بدبختاں نو نیست و نابود کر دے جنہاں تیرے قرآن دی توہین کیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اسی خود جو قرآن دے نیڑے نہیں آندے، کیوں جی؟ قرآن نو پڑھنے ہیں اسی، جدو اسی قرآن آپ ہی ٹھپ کے نا اتنے رکھ دیتا ہے تے پھر ساڈا اللہ ہی حافظ ہے۔ قرآن دی توہین تے اسی آپ کرن ڈے ہیں، اور قرآن پڑھنا تے بڑی دور دی گل ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ پسرور علاقے دے اندر نا مولانا کفایت اللہ صاحب نے، انہوں نے ایک مفتی کفایت اللہ صاحب، انہوں نے ایک واقعہ سنایا، کہن لگے جی اسی ایک جنازہ پڑھنے واسطے قبرستان گئے، گل بڑی سنن والی جی۔ اوتھے نا جیڑی قبر کڈی نا اون دے نال والی قبر دی دیوار ڈگ گئی سی، قبر کڈدیاں کہندا اسی دیکھیا کہ اوتھے ایک بابا موجود ہے قبر دے اندر، اسی طرح لیٹیا ہے، اون دا کفن تک میلا نہیں ہویا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور میرے بھائیوں گل بڑی سنن والی جے، کفن تک اون دا میلا نہیں ہویا۔ کہن لگے اسی پتہ کروایا بھی یہ بابا کیڑے پنڈ دا ہے، کتھوں دا رہن والا ہے، جنہوں اللہ پاک نے یہ اعزاز عطا فرمایا کفن بھی میلا نہیں ہویا تے قبر وچوں بھی خوشبو آ رہی ہے، پتہ تے کریے ہے کون ہے۔ پتہ کیتا، اون دے گھر پہنچے بھی وہ فلانا گھر ہے، اے بابا جڑا ہے نا ان دا گھر ہوئے، اوتھے چلے گئے، ان دی بیگم کو پوچھیا بھی گل کی ہے، تیرا خامد کی عمل کردا سی، بابا جی دا عمل کی سی؟ تے کہن لگی بھی ہور تے مینوں عمل یاد کوئی نہیں، ایک بڑی گل مینوں یاد ہے انہاں دی، قرآن کھول لیندے سن تے بہ جاندے قرآن پڑھن واسطے، تے قرآن پڑھیا کوئی نہیں سی، قرآن انہاں نے تے کردے کی سن، اے قرآن دیاں لائناں نے نا
ਨਾਲੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਤੂੰ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਹਰ ਸਫੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਨਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਨਾਲੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜੋ ਤੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੱਚ। ਬਸ ਇਹ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਇੰਜ ਨਾ ਪੜਿਆ ਹੋਏ ਔਰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਵੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਹੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ کہ اسی قرآن نو سینے نہ لائیے، قرآن نو مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، سبحان اللہ، پڑھ لو سبحان اللہ، دعوت فکر دے رہے ہیں، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، کلام خدا نو جنا سینے لایا، کلام خدا نو جنا سینے لایا، نبی نال مل کے تے لٹیاں بہاراں، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا نازل جس تے اس پیارے تو صدقے، جو قرآن دے نال دلوں پیار پاوے، جو قرآن دے نال دلوں پیار پاوے، اے دے وچ تے ہے نے منافع ہزاراں، مسلمان قرآن آخری گلا، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیاں بہاراں، اے دے لئی تے حضرت نے ماراں نے کھائیاں، اے دے لئی تے حضرت نے ماراں نے کھائیاں، اے دے لئی تے مکے چپیاں جدائیاں، او اے دے لئی قرآن لئی، اے دے لئی تے حضرت نے ماراں نے کھائیاں، اے دے لئی تے مکے چپیاں